سپان آپ کی طرف آ جاتے ہیں، آپ نے ایک سیٹ نکال لی ہے، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں ہم تو اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے، لیکن جو شواہد ملے ہیں نا وہاں پر دھاندلی کے، وہ سارے میڈیا میں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، انور صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ وہاں پر پورے باکسز اٹھا کر وہ باہر لے کر جاتے رہے، خواتین عملے کے ساتھ بدمزگی کرتے رہے، بدنظمی کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے، وہاں پہ جو بھی پولیس والے لوگ تھے. اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ڈیزائن پالیٹکس ہے جس کے تحت ایک خاص طریقے سے اس صوبے پر قبضہ کیا جاتا رہا اور قبضہ کیا جا رہا ہے. آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ سندھ پولیس، اب یہ سندھ پولیس نہیں رہی، اب یہ زرداری پولیس بن چکی ہے. یہ پولیس ان کی ایما پر کام کرتی ہے، ان کی ایما پر لوگ اٹھاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی ان کے وزراء ہیں وہ سارے بیٹھ کر آج ٹی وی پہ اس کو جسٹیفائی کریں، لیکن کیا ان ویڈیوز کو وہ جھٹلا سکتے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں یا انور صاحب کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، کہ جس میں یہ چیز واضح طور سے دیکھی گئی کہ اس پہ دھاندلی کے ٹھپے لگانے کے تیر پر لگاتار اس پہ ٹھپے لگاتے گئے، لوگوں کو وہاں سے غائب کر دے گئے، اٹھاتے گئے. اور انتہا یہ تھی کہ جو پولنگ کا عملہ ہے، یہ پولنگ کا عملہ بھی وہاں سے پورا غائب کر دیا گیا. اس کی پوری ذمہ داری دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہماری سندھ پولیس ہے یہاں پر، جس کی ذمہ داری تھی ان چیزوں کو تحفظ فراہم کرنا. لیکن یہ کیسے چوکیدار تھے جنہوں نے سارا الیکشن چوری کرا دیا ہمیشہ کی طرح. اور یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ آج یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو میسج کیا دے رہے ہیں کہ بھئی اگر کراچی میں، سندھ میں، پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو ڈنڈوں کا استعمال کرنا ہے. لیکن وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا ہے ایسا. NA 240 کا الیکشن بھی آپ کے سامنے کہ ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا، آپ کے سامنے بلدیاتی انتخابات بھی ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا. اب یہ تو سب اداروں نے سوچنا ہے، بیٹھنا ہے، سر جوڑ کے فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم یہ پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن وہی لڑے گا، وہی جیتے گا جس کے پاس کوئی اسلحہ ہے؟ NA 240 میں تو آپ کی پارٹی سے بھی جواب مانگا گیا ہے نا. نہیں، NA 240 میں تو دیکھیں نا کتنا ظلم ہے. یہ لگی جو آنکھ تو ہر بار میرے گھر میں لگی، اور ہمارے شہر میں قیمت ہمارے سر کی لگی. تو ہمارے تو کیمپ پر حملہ ہوا، 8 گولیاں ہمارے ساتھیوں کو لگی، مصطفیٰ بھائی کوئی گول لگی، سیف الدین بھائی شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان پوچھ رہا، تو ہم سے پوچھ رہا کوئی ایک فوٹیج، کوئی ایک ویڈیو جس میں ہمارے ساتھی، ہمارے کارکن کی کوئی دکھا دیں. تو مصطفیٰ بھائی کا یہ اعلان ہے کہ میں سیاست چھوڑنے کو تیار ہوں، جس کے اوپر انہوں نے ہم پر الزام یہ لگایا کہ ہم پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر کیمراز لگے ہوئے ہیں، وہاں پر پولیس کی اسٹرکٹ سرویلنس تھی. ایک ویڈیو یہ نکال کر دکھا دیں جس میں مصطفیٰ بھائی کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر اکیلے بھی گئے ہوں، تو ہم سیاست چھوڑنے کو تیار ہیں. جہاں سے آپ نے سیٹ جیتی ہے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی سر. بھائی دیکھیں کمپیریٹیولی یہ تو کلیئر ہے نا، ورنہ کوئی فوٹیج کوئی چیز اس طرح کی بھی آتی ہے جس طرح باقی جگہوں پر آتی ہے. اور سنا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایشو کیا ہو رہا ہے. یہاں جس کے پر ایشو آ رہا ہے نا، جس کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے وہ بول رہا ہے، اس کے ساتھ جو دوسرے فریقین ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو میں ان سب، جس طرح NA 240 میں آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں، صرف ایک ریلیجس فینیٹسزم کا ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ TLP نے کس طرح کے اسٹریٹ فائرنگ کی، سارے مسئلے مسائل کیے. تو میں اور تمام باقی جماعتیں خاموش تماشائی بن کے دیکھتی ہیں. تو میں ان تمام ناقبت اندیش دوستوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہوں، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو یہ ان سب کو اب یہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ایک ڈیزائن پالیٹکس کے تحت ہمارے ساتھ تباہی لے کر آ رہے ہیں، بربادی لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارے الیکشن کے اوپر قابض ہو رہے ہیں. لیکن سر سندھ میں تو آپ کو پیپلز پارٹی کا زور تو نہیں ٹوٹنے والا. اگر اس کو دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کو شکست ہوئی ہے. ایک پارٹی آتی تھی، کبھی ANP تھی، اس کے مخالف آ گیا، دوسری پارٹی آئی. سندھ میں پیپلز پارٹی کبھی پنجاب میں بھی تھی، آج پنجاب میں کوئی ووٹ ڈالنے والا نہیں پیپلز پارٹی کو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے مخالف کوئی آیا ہی نہیں، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص طریقے سے ساری پولیس، ساری بیوروکریسی، ساری طاقت، سارے ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز پہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. ایسی دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں، ایسی دنیا کا کوئی مارکا ہی نہیں جس میں کوئی ایک شخص ایک دفعہ جیتا اور اس کے بعد کبھی وہاں سے ہارا نہ ہو. تو دیکھیں ہر عروج کو زوال ہے، ان کا بھی زوال آنا ہے. کیونکہ جس روش پر یہ چل رہے ہیں آپ کے سامنے نا، کہ نواب شاہ لاڑکانہ جیسی جگہوں سے بھی ان کو دھاندلی کر کے جب جیتنا پڑے تو ان کی زوال نہیں ہے. تو کیا ہے، ٹھیک ہے آج زوال کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن ویٹ فار دا رائٹ ٹائم، اس زوال کا اناؤنسمنٹ بھی ہوگا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چنگل سے آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی.